بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اس پہ مشتقی بحث میں ہماری بحث جو ہے وہ اس بات میں تھی کہ آیا خداوند متعال میں جہاں پہ صفات عین ذات ہیں اور جو ذات ہے وہ عین صفات ہے، ان میں مشتق کا جو جریان ہے آیا وہ حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ صاحب فصول کا نظریہ تھا کہ یہ مجازی ہے، اور مصنف نے اس بات کیا کہ یہ جو ہے وہ حقیقی ہے، اور دونوں جگہوں پہ جو معنی مراد ہے مشتق سے وہ ایک ہے، وگرنہ جو ہے وہ تعلیق فاسد لازم آتی ہے، اور تین میں سے جو دو فرض ہیں وہ باطل ہیں، ایک ہی فرض صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں میں جو معنی ہو وہ ایک ہو۔ اب آخر میں فقط اس میں دو تین چیزیں جو ہے نا وہ رہی ہوئی تھی۔ پہلی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ والعجب انہ جعل ذلک سے، مصنف صاحب فصول پہ ایک تنقید کر رہے ہیں، اور وہ یہ تنقید ہے کہ بھائی ایک طرف سے صاحب فصول نے دو معانی کو مشتق کے لیے فرض کیا کہ بھائی ایک جو غیر باری تعالیٰ کے لیے ہے وہ معنی لغوی ہے، جبکہ خداوند متعال کے لیے اسی مشتق کی جو معنی بنتی ہے وہ معنی دوسری ہے، اور وہ بنا بر نقل ثابت ہے یا مجاز۔ اب انہوں نے اس چیز کو کہ بھائی صفات کی جو معنی منقول ہے وہ دوسری ہے خداوند متعال کے صادق ہونے کے اوپر، اسی چیز کو علت بنایا ہے صاحب فصول نے اس چیز کا کہ صفات کا غیر باری تعالیٰ کے اوپر صادق آنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اب ان سے اس کی معنی لغوی مراد نہیں لی گئی، بلکہ ایک دیگر معنی مراد لی گئی ہے جو خداوند متعال کی ذات کے لیے معتبر تھی۔ لہذا مصنف کہتے ہیں کہ نہ فقط صاحب فصول نے دو معانی متفاوتہ کو فرض کیا بلکہ اس چیز کو علت بھی قرار دیا اس چیز کے لیے کہ بھائی جو چیز علت بنی ہے اس چیز کی کہ یہی صفات جو خداوند متعال کے اوپر جس معنی میں صادق ہیں یہ اس معنی میں دیگر جو مشتقات ہیں ان کے اوپر صادق نہ آئیں۔ وہ کما ترا، کہتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ ایسے ہی ہے، اس کا ضعف جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ وبالتأمل فیما ذکرنا ظہر الخلل فیما استدل من الجانب۔ اب یہ بما ذکرنا سے یا وبالتأمل فی ذکرنا سے لے کے آخر تک میں مصنف یہ چاہ رہے ہیں کہ دو اقوال جو یہاں پہ ذکر ہوئے، ایک قول یہ تھا کہ بھائی مشتق کا جو استعمال ہے قائلین تھے کہ قیام جو ہے وہ لازم ہے، اور دوسرے وہ تھے جو کہتے تھے کہ قیام جو ہے وہ لازم نہیں ہے، کہتے ہیں دونوں اقوال کا جو بطلان ہے وہ ظاہر ہے۔ وہ اس طرح سے کیونکہ اب تک ہم نے ثابت کیا کہ بھائی مشتق کے جاری ہونے میں مبدأ کا ذات کے ساتھ قیام لازم ہے، بس لہٰذا اس کی دلیل کو بھی ہم نے ذکر کیا، لہذا جو لوگ قائل تھے کہ بھائی قیام جو ہے وہ لازم نہیں ہے ان کا قول باطل ہو جاتا ہے، اور اس طرف سے جو قائل قیام تھے اور قیام حلولی کے قائل تھے ہم نے ثابت کیا کہ یہاں پہ قیام جو ہے وہ قیام حلولی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ مورد انتزاعی ہے، حلول کے مورد میں سے نہیں ہے، لہذا جو قائلین جو قیام حلولی کے قائل تھے ان کا قول بھی جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ قیام جو ہے وہ حلولی نہیں ہے، وہ انتزاعی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وبالتأمل فیما ذکرنا، کہ جو چیز ہم نے ذکر کی اس میں غور کرنے سے اور دقت کرنے سے ظہر الخلل فیما استدل من الجانبین یا فیما استدل من الجانبین، کہ خلل اور اشکال جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے دونوں جانبین، یعنی وہ جو قائلین
قیام تھے یا لزوم قیام تھے، مبدأ کے ذات کے ساتھ قائم ہونے کے لزوم کے قائل تھے، ان کے قول کا بھی بطلان واضح ہو گیا کہ وہ اس قیام کو قیام حلولی کے اعتبار سے مانتے تھے، جبکہ یہاں پہ قیام حلولی نہیں ہے، انتزاعی ہے۔ اور اس طرف سے یہی اشکال کہ بھئی یہاں پہ اصلا قیام لازم نہیں ہے، اس قول کا باطل ہونا بھی جو ہے نا واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ ثابت کیا کہ یہاں پہ قیام ہے۔ والمحاکمۃ بین الطرفین، یعنی ظہر المحاکمۃ بین الطرفین، اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ محاکمہ جو ہے دونوں طرف کے درمیان میں وہ بھی دائر ہوتا ہے۔ یعنی بے الفاظ دیگر مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں اطراف جو ہیں ان کے درمیان میں جو نزاع ہے وہ نزاع لفظی ہے حقیقتا۔ یعنی اگر دقت کی جائے جو قائلین لزوم قیام ہے ان کی جو نظر ہے، جو قائلین ہیں عدم لزوم قیام کی ان کی جو نظر ہے، وہ ایک طرح سے قابل حل ہے۔ ہم وہ ایسی تعویل کر سکتے ہیں کہ دونوں اقوال کو جمع کر سکیں۔ وہ اس طرح سے کہ ہم کہیں گے کہ بھائی جو منکرین قیام ہیں ان کی مراد قیام حلولی کا انکار ہے، اور جو قائلین لزوم قیام ہیں وہ کہتے ہیں فی الجملہ قیام ثابت ہو ولو انتزاعی کیوں نہ ہو۔ بس اگر کوئی کہے کہ اصلاً جو ہے نا کوئی قیام نہیں ہے یا قیام لازم نہیں ہے، ان کا قول باطل ہے۔ بس ہم کہیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قیام لازم نہیں، ان کی مراد مطلق قیام کی نفی نہیں ہے بلکہ قیام حلولی کی نفی ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ بھائی قیام لازم ہے، وہ کہتے ہیں فی الجملہ قیام لازم ہے ولو ان کے وہ حلولی نہ ہو، انتزاعی کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح سے دونوں اطراف جو ہیں ان کا یہ نزاع لفظی ہو جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں محاکمۃ الطرفین، یعنی دونوں اطراف جو ہیں وہ اپنے اپنا ایک معنی کو لحاظ کر کے اس کے اعتبار سے اس کی نفی کر رہے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں ظہر الخلل فی ما استدل من الجانبین والمحاکمۃ بین الطرفین، دونوں طرف سے جو محاکمہ تھا، جو ادعا تھی، اس میں جو خلل ہے وہ بھی ظاہر ہوا ہے۔ فتعمل، شاید اس چیز کی طرف غور ہو کہ بھائی جس طرح سے آپ بیان کریں ان کی مراد وہ نہ ہو، یعنی جو نفی کرنا چاہیں وہ مطلقاً قیام کی نفی کرنا چاہ رہے ہوں، وہ جو اس بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ مطلقاً یعنی فی الجملہ قیام کے اس بات کے لیے وہ اس چیز کو معیار قرار نہ دیتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے کلی طور پہ ثابت ہوا کہ قول جو ہے وہ قول لزوم قیام ہے، اور قیام سے مراد بھی قیام انتزاعی ہے، البتہ از امور مستحصلہ، جس طرح سے پہلے ہم نے بیان کر دیا۔ آخری امر جو بقیہ امور ان کے ضمن میں مصنف بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیفیت اسناد مبدأ بذات، کہ مبدأ کی جو نسبت ہوتی ہے وہ ذات کی طرف یا حقیقی ہونا لازمی ہے یا مجازی ہو، پھر بھی جو مشتق کا استعمال ہے اس ذات میں وہ حقیقی ہوگا۔ صاحب فصول حمل کی اب تک جتنی بھی شرائط انہوں نے ذکر کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک شرط کو اضافتاً ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ایک اور بھی شرط موجود ہے، وہ یہ ہے کہ مبدأ جو ہے اس کی ذات کے طرف جو اسناد ہے وہ اسناد حقیقی ہونی چاہیے، یعنی بے الفاظ دیگر ذات سے مراد ذات حقیقی، ورنہ یہ حمل جو ہے وہ حمل صحیح نہیں ہوگا۔ مصنف اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن پہلے اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں السادس الظاہر، ظاہری چیز، السادس یعنی کیا؟ وہ جو بقیہ ہونا امور کے ضمن میں ہم نے بحث کو بیان کیا تھا اس میں سے سادس ہو۔ الظاہر انہ لا یعتبر فی صدق المشتق وجریہ علی الذات حقیقتاً، کہتے ہیں کہ مشتق کے صادق آنے اور ذات کے اوپر جاری حقیقتاً جاری ہونے میں معتبر نہیں ہے التلبس بالمبدأ، مبدأ کے ساتھ تلبس حقیقتاً، یعنی مبدأ کے ساتھ اس کا تلبس حقیقتاً ضروری نہیں ہے۔ صدق کے مشتق میں تلبس بالحقیقت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ وبلا واسطۃ الفروض، اور ایسا تلبس جو عروض میں بغیر واسطے کے ہو، یہ بغیر واسطے کے جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے، بس اگر بواسطہ بھی اگر ہو پھر بھی صحیح۔
کما فی الماء الجاری، جب ہم کہتے ہیں الماء جارن تو یہاں پہ جارن جو مشتق ہے وہ ذات کے اوپر جاری ہوا ہے، جبکہ اس کا اس کے اوپر اطلاق حقیقی ہے، کیونکہ تلبس بھی یہاں پہ حقیقت ہے اور بلا واسطۃ فی الوروث بھی ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں المیزاب جارن تو میزاب وہ جو ناودان ہوتا ہے اس میں جو پانی جاری ہوتا ہے، حقیقت میں تو پانی جاری ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں وہ ناودان جو ہے وہ میزاب جو ہے وہ جاری ہے، تو یہاں پہ تلبس جو ہے وہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ میزاب جو ہے وہ متلبس ہے، حقیقتاً نہیں ہے مبدأ جریان کے ساتھ بلکہ مجازن ہے، لہٰذا کہتے ہیں یہ بھی کافی ہے، بل یکفی التلبس بھی، بلکہ یہ مبدأ کے ساتھ ذات کا متلبس ہونا کافی ہے، ولو مجازن، ولو ان کہ یہ حقیقت میں نہ ہو تلبس۔ حقیقت میں جو تلبس المیزاب جاری میں ہے وہ پانی کے لیے، وہ پانی ہے جو جاری ہے، میزاب اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، لیکن مجازن ہم کہہ سکتے ہیں کہ میزاب بھی جاری ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ اس طرح سے بھی ہو تو کافی ہے۔ وَمَا هَذَا الْوَاسِطَةِ، اور اسی واسطے کے ذریعے سے، وہاں پہ تھا بلا واسطہ، یہاں پہ یہ واسطہ ہے، مجاز کے ذریعے سے یہ جریان کی جو نسبت ہے وہ میزاب کی طرف آئی ہے، یاد کرتے ہیں کما فی المیزاب الجاری، فَإِسْنَادُ الْجَرْيَانِ إِلَى الْمِيزَابِ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادًا إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ وَبِالْمَجَازِ، اگرچہ یہاں پہ جریان کی جو جارن کی جو نسبت ہے میزاب کے طرف، یہ نسبت جو ہے وہ غیر ما هو له کی طرف ہے، یعنی ایسی چیز کے لیے کی طرف ہے جو حقیقی نہیں ہے، مجاز ہے، وہ بالمجاز، مجاز کے ذریعے سے ہے، الا انه فی الاسناد، مگر یہ جو مجاز ہے یہ اسناد میں، لا فی الکلمۃ، خود کلمے میں نہیں ہے، بے الفاظ دیگر، جریان یہاں پہ الماء جاری، جاری میں جو نسبت ہے، جاری کا جو اپنی معنی کے اوپر ایک مرتبہ اسناد میں ہے، جیسے مثال کے طور پہ کشتی جو حرکت کر رہی ہے، ہم کہتے زید متحرک، در حقیقت زید اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، کشتی جو ہے وہ حرکت، اب یہاں پہ کشتی کی نسبت اگر زید کی طرف دی جائے تو یہاں پہ یہ اسناد جو ہے نا وہ میں مجاز ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ صاحب فصول نے جو یہ نظریہ قائم کیا ہے انہوں نے اشتباہ کیا ہے اس چیز میں کہ انہوں نے مجاز در کلمہ اور مجاز در اسناد میں خلط کیا ہے، اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسناد میں مجاز جو ہے وہ کلمے میں مجاز کا سبب بنتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کلمے کا مجاز اپنی جگہ پہ ہے، اسناد کا مجاز اپنی جگہ پہ، بس اگرچہ اسناد جو ہے وہ مجازی کیوں نہ ہو، کلمہ جو ہے اپنی حقیقی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لہذا المیزاب و جارن میں مشتق جو ہے، جار جو ہے وہ ذات پر اس کا جو صدق ہے وہ صدق حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے، اگرچہ جارن کی اسناد جو میزاب اب یہ وہی چیز کر رہا ہے جو ہم نے صاحب فصول کے نظریے میں پہلے سے ذکر کی ہے کہ بھی حمل میں دیگر شروط کے ساتھ ساتھ
مبدأ کی ذات کی طرف اسناد حقیقی ہونا جو ہے شرط ہے، اور اگر یہ اسناد حقیقی نہ ہو تو صاحب فصول کے نزدیک یہ حملہ حقیقی نہیں ہوتا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ لیکن ظاہر و صاحب ظاہر الفصول، فصول کی جو ظاہر ہے وہ یہ ہے، بل صریح، بلکہ اس کا جو صریح متن ہے وہ یہ ہے کہ اعتبار الاسناد الحقیقی فی صدق المشتق حقیقت، کہ مشتق کے ذات کے اوپر صدق حقیقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اسناد بھی ہے وہ بھی حقیقی ہو، مجازی نہ ہو۔ وَكَأَنَّهُ مِن بَابِ الْخَلْطِ بَيْنَ الْمَجَازِ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَجَازِ فِي الْكَلِمَةِ، یہ جو اشتباہ ظاہراً صاحب فصول سے ہوا ہے وہ اسناد میں مجاز کو کلمے میں مجاز کے ساتھ خلط کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ وہاں ہونا محل کلام بین العالم، اب یہاں پہ کہتے ہیں علماء کے درمیان میں بحث زیادہ ہے، ہم اس کو زیادہ مطرح نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں مطولات کے اوپر۔ والحمد للہ رب العالمین و خیر ختام، یہاں پہ مقدمات کی بحث جو تھی، جو امور 13 امور کی طرف بعنوان مقدمہ اشارہ کیا گیا، وہ مقدمہ ہوا ختم۔ اب آگے جو ہے وہ مقصد اول جو ہے شروع ہوگا، اور مقاصد کفایہ جو ہے شروع ہوں گے۔ مقدمات کی بحث تمام، اصل مباحث جو ہے وہ آج سے شروع ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔